السلام علیکم، درس القرآن میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ۔ اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقعے میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے اور اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں پر اوس اور خزرج کے قبائل میں سے اکثر نے انصار مدینہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور دونوں قبیلوں میں سے اکثر خوش نصیب مشرف با اسلام ہو گئے، لیکن یہود اب تک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم تھے۔ ان میں سے صرف ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سچے دین کو قبول کیا تھا، اور اس وقت تک منافقوں کا خبیث گروہ قائم نہ ہوا تھا۔ لیکن جب اسلام کو فتوحات ہونے لگیں تو بہت سارے یہودی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہو گئے۔ مال غنیمت، صدقات کی لالچ اور مسلمانوں کی فتح کے خوف سے انہوں نے ایسا کیا، لیکن آخرکار رسوا ہوئے اور بری طرح سے ناکام و نامراد ہوئے۔ ان کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ظاہراً تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے، مگر دل سے وہ مسلم نہیں ہیں۔ وہ اپنی اس منافقت سے اللہ تعالیٰ اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ دراصل وہ خود دھوکے میں مبتلا ہیں، لیکن بے سمجھی کی وجہ سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے ان منافقین کے حال پر مزید روشنی ڈالی جاتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان والوں سے عداوت، بغض، حسد وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ آگے بتایا گیا ہے کہ شک و نفاق اور بغض و حسد کی یہ بیماری جو ان کے دلوں میں لگی ہوئی تھی، کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتی گئی۔ جوں جوں اسلام اور مسلمانوں کو دشمنوں پر غلبہ اور اقتدار حاصل ہوتا گیا، اور جوں جوں دین اسلام کی شان و شوکت میں ترقی ہوتی گئی، اور ان کے دلوں میں بغض و حسد کی آگ بڑھتی رہی۔ جوں جوں قرآن نازل ہوتا، ان کا کفر و نفاق بڑھتا جاتا، کیونکہ ہر آیت کے ساتھ وہ منافقانہ سلوک کرتے، بظاہر اسے مانتے لیکن دل میں اس کا انکار کرتے۔ تو ان کی یہ بیماری انہوں کی بدعمالیوں اور بد پرہیزیوں کا نتیجہ تھی۔ آخرکار یہ اپنے اس خطرناک مرض کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ گئے، اور دائمی عذاب اور دردناک سزا کے مستحق ہوں گے، اور یہ سزا ان کو مسلسل ان کے کذب بیانی اور نفاق پر لگاتار اصرار کی وجہ سے ملے گی۔ دل کی بیماریاں۔ آیت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، اس لیے تمام صوفیاء کرام قلب کی صفائی، باطن کی درستی اور قلب کو تمام اخلاق ذمیمہ سے پاک رکھنا ضروری فرماتے ہیں۔ دل کی بیماریاں یہ ہیں: حسد، بغض، کینہ، عداوت، بیجا غصہ، مال کی محبت، حب جاہ، دنیا کی محبت، تکبر، خود پسندی، ریا۔ ان تمام بیماریوں سے قلب کو پاک کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ جب بیماریوں سے دل پاک ہوگا تو خوف خدا، زہد، صبر، شکر، توکل، اخلاص، صدق، محبت الہی نصیب ہوگا۔ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا دیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے کسی قول و فعل سے کوئی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کے سبب ان کو پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے۔ جس شخص کے کسی قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت ہو جائے وہ منافق سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں ملحد ہے۔ الذین یلحدون فی آیاتنا،
اور احادیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ سے عمدہ شرح بخاری سے نقل کیا گیا ہے کہ بعد زمانہ نبوت کے نفاق کی یہی صورت ہے کہ جس کو پہچانا جا سکتا ہے اور ایسا کرنے والے کو منافق کہا جا سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ منافقوں کا وجود اسلام میں ہمیشہ رہا ہے اور اب بھی موجود ہے۔ دعا کیجیے حق تعالی ہم کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور نفاق کی ہر چھوٹی بڑی خصلت سے ہمارے قلوب کو پاک رکھے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کی شرارت اور فتنوں سے اسلام اور خصوصاً اس ملک کو پاک اور محفوظ فرمائے۔ یا اللہ تمام دلوں کی ظاہری و باطنی بیماریوں سے ہم کو نجات فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔